بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عنایت چیمہ وائس اور مجھے کہتے ہیں عنایت چیمہ۔ ناظرین، عنایت چیمہ وائس میں ایک بہت ہی بڑھیا سٹوری کے ساتھ خوش آمدید۔ تو سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں۔ تھینک یو۔ بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی خبر جو ہی محلے میں پھیلی، کئی طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ جوان بھائیوں کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا، رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا، والدین بیٹی کے غم میں نڈھال تو دوسری جانب لوگوں کی چپتی باتوں سے روز مرتے اور روز جیتے تھے۔ آخر کار گھر بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر بیچ کر انجان لوگوں میں گھر لے لیا، مگر والد کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے جانے کو، اسے اپنی بیٹی کا انتظار تھا۔ بہت کہنے کے باوجود وہ وہیں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پڑا رہتا۔ کئی ماہ گزر گئے، ایک دن ایک پھٹے پرانے کپڑوں والی مریض لڑکی کے رونے کی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ پہچان نہیں پایا کہ وہ کون ہے، مگر جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اپنی ہی بیٹی کو پاؤں میں پڑا پایا۔ وہ مسلسل زاروں کی طرح روئے جا رہی تھی اور بہت کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے والد سے نظر ہی نہیں ملا پائی۔ رسوائی اور ذلت کی جس آگ میں وہ اپنے والدین کو جھونک کر گئی تھی، اس کے بعد تو شاید وہ بھی ایک پل کو جی نہیں پائی تھی۔ معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ بھاگ کر شادی کی، انہوں نے کئی طرح کے نقص نکال کر آخر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ یہ واقعہ ہماری ایک پڑوسن نے گزشتہ دنوں کے گھر سے بھاگنے والی مریم کے حوالے سے سنایا۔ ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسی داستانیں سننے کو ملتی ہیں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی جو کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، پھر اگر لڑکی یا لڑکے کے گھر والوں کی رضامندی نہ ہو تو کورٹ میرج کر لی جاتی ہے۔ مجھے ان لڑکیوں پر بہت حیرت ہوتی ہے جو کسی غیر شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو دکھ دیتی ہیں اور کورٹ میں جا کر شادی کر لیتی ہیں، وہ بھی اس معاشرے میں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ان کے والدین کا کیا ہوگا؟ وہ لڑکیاں ایک پل کو سوچیں، کیا ماں باپ نے یہ دن دیکھنے کے لیے اولاد کو پیدا کیا تھا، ان کی پرورش کی، کھلایا پلایا، اچھے سے اچھا لباس پہنایا، تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا؟ ہمارے اکثر گھرانوں میں ملازمہ افورڈ نہیں کی جاتی، مائیں خود گھر کے سارے کام کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ ان کی اولاد پڑھ رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ ان کی بیٹی کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اپنے نام نہاد عاشق کا انتظار کر رہی ہوگی یا کلاس چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارک میں گھوم رہی ہوگی، اور مرد کا کام تو دھوکہ دینا ہے۔ بس یہ عورت کی عقل پر منحصر ہے کہ اس دھوکے کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ مرد صرف عورت سے کھیلتا ہے۔ ایسے موقع پر لوگوں کو اسلام یاد آتا ہے۔ بے شک ہر عاقل اور بالغ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کریں، لیکن تب جب والدین راضی ہوں۔ ماں باپ کو دکھ دے کر کبھی بھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کی پسند کی شادیوں میں اکثر دیکھا اور سنا یہی گیا ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کو قبول نہیں کرتے، پھر ان لڑکیوں کو در در کی ٹھوکریں ہی کھانی پڑتی ہیں۔ پھر مرد جلد ہی اس محبت کے ڈرامے سے اکتا جاتا ہے، اس لیے اچانک اس کی ماں باپ سے محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بعد میں وہی لڑکا کسی اور سے شادی کر کے گھر بسا لیتا ہے۔ تب بھی تو لڑکیوں کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو وہ تب صبر کیوں نہیں کرتی جب اس کے والدین اس کے حق میں ہوتے ہیں، اسے اسی شادی سے منع کرتے ہیں؟ اگر وہ وہاں صبر کا مظاہرہ کریں تو اس دنیا میں اللہ ان کو ان کے صبر کا پھل دے گا، نہیں تو آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو ناظرین، امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، عنایت چیمہ کو دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔